پہلے تو ٹیچرس کو خود ہی ٹیکنالوجی یوز کرنے نہیں آتی. اب آپ مجھے خود بتائیں, میتھ آپ زوم پہ کر سکتے ہیں, اکاؤنٹنگ آپ زوم پہ کر سکتے ہیں, انجینئر آپ زوم پہ بن سکتے ہیں, ڈاکٹر آپ زوم پہ بن سکتے ہیں, اگر بن بھی گئے پھر علاج بھی ویسا ہی ہوگا. تو ہماری فیس یا تو معاف کر دی جائے یا تو کم کر دی جائے, یا تو آن لائن کلاسز کا جو یہ ڈرامہ رچایا ہے نا ان لوگوں نے وہ صحیح ختم کر دیں, کیونکہ ہمیں سمجھ تو آتا نہیں ہے پراپر. اور جو نیچے طبقے کے لوگ ہیں ہم ان کے لیے آگے آئے ہیں. کچھ لوگ ہیں جن کے ایریاز میں نیٹ اویلیبل نہیں ہے, ان کی اٹینڈنس مارک نہیں ہوتی, پھر وہ فیل ہو جائیں گے, ان کو دوبارہ فیس جمع کروانی پڑے گی. وہ جابس کرتے ہیں اسٹوڈنٹس, یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کی زیادہ مدد کرنی چاہیے. ہمارے مستقبل کے بارے میں سوچا تک نہیں ہے اور ہمارے اوپر اتنا زیادہ بوجھ ڈال دیا ہے. تو کورونا وائرس ہماری وجہ سے نہیں آیا. ہم سب چیزوں کا خیال رکھیں گے, یا تو ہماری یونیورسٹی کھول دیں یا تو ہمیں پروموٹ کر دیں. جی السلام علیکم, میرا نام سید محمد ہے. میں نمل یونیورسٹی بی ایس میتھس کمیونیکیشن کا اسٹوڈنٹ ہوں. بیسیکلی میرا تعلق قبائلی علاقہ جات ضلع کرم سے ہے. تو ایچ ای سی کی جو فیصلہ ہے, جو پالیسی ہے آن لائن کلاسز کی, تمام یونیورسٹی کو جنہوں نے آرڈر دیا ہے کہ آن لائن کلاسز کا باقاعدہ آغاز کیا جائے, اور تمام یونیورسٹیز میں تقریباً 1.5 ماہ ہو گئے کہ آن لائن کلاسز باقاعدہ سٹارٹ ہے. لیکن ایچ ای سی کو اتنا معلوم نہیں کہ پاکستان میں تقریباً 50 to 60% ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کے پاس انٹرنیٹ ایکسیس ہی نہیں ہے. 3G 4G تو دور کی بات, 2G سروس بھی نہیں ہے. جو 10 ملین پاپولیشن کا علاقہ ہے, سابقہ فاٹا قبائلی علاقہ جات جسے کہتے ہیں, ابھی انضمام ہوئے تقریباً 2-1 سال ہو گئے KPK کے ساتھ, وہاں پہ 2G سروس بھی نہیں ہے. تو آپ کو یہ معلوم نہیں تھا؟ سامنے ایچ ای سی چیئرمین سے ہم ایک سوال کرتے ہیں کہ آپ کو کیا یہ معلوم نہیں تھا کہ جو 42 وہاں پہ جو لاکھوں ہزاروں اسٹوڈنٹس ہیں, یونیورسٹی اسٹوڈنٹس, ان کے پاس انٹرنیٹ ایکسیس ہی نہیں ہے. پھر کس طرح آپ نے آن لائن کلاسز سٹارٹ کیے؟ قبائلی علاقہ جات کے اسٹوڈنٹس بھی پاکستان کے باقی اسٹوڈنٹس, اسکول اور کالجز کے طلباء کو پروموٹ کیا گیا, یونی جو ہے ان کے طلباء کو کیوں نہیں پروموٹ کیا گیا؟ تو اگر ہمارے پاس اس طرح انٹرنیٹ ایکسیس ہی نہیں ہوتی ہے ریموٹ ایریاز میں 60% آلموسٹ 60% اسٹوڈنٹس کے پاس, تو ہمارے پاس الٹرنیٹیو ایک واحد راستہ ہے پروموشن کا. تو آپ اسکول اور کالجز کی طرح یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو, جو میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو بھی پروموٹ کیا جائے. ہمارے پاس صرف یہی راستہ بچا ہے. تو جو یہاں اکٹھے ہونے کا مقصد کیا اور کیا مطالبہ تھا؟ بیسیکلی ہمارا مقصد یہی ہے کہ جو آن لائن کلاسز پاکستان میں سٹارٹ کیے, نہ ٹیچرز کے پاس اتنا اچھا خاصا ٹریننگ ہے آن لائن کلاسز کا, نہ اسٹوڈنٹس اسی اچھی طریقے سے آشنا ہے کہ ہم آن لائن کلاسز جو ایپس ہے وہ کس طرح یوز کرے, نہ انٹرنیٹ ایکسیس پراپر طریقے سے ہے. تو ہم یہاں پہ اس وجہ سے آئے ہیں کہ کالجز اور اسکول کی طرح یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کی بھی پروموٹ کیا جائے. اور بیسیکلی میں تو قبائلی طلباء کی یہاں پہ آواز بن کے آیا ہوں. لاکھوں ہزاروں طلباء ہے جن کے پاس 2G سروس بھی نہیں ہے. ہم آپ کے چینل کے تھرو وفاقی حکومت سے اور صوبائی حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ 3G 4G فوری ریسٹور کیا جائے قبائلی علاقہ جات. تو آپ کو کیا لگتا ہے ایچ ای سی آپ کے مطالبات مان لے گی یہاں آپ کے اکٹھے ہونے کی وجہ سے؟ اگر ایچ ای سی ہمارے مطالبات نہیں مانے گی تو یہ لاکھوں طلباء کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں. یہ ہمارے دشمن ہیں ایچ ای سی والے. یہ وفاقی حکومت, یہ جو ایجوکیشن منسٹر ہے, جو ایجوکیشن منسٹری ہے پوری, وہ طلباء کی دشمن ہے. وہ ایسی پالیسی تو طلباء کو نقصان کے علاوہ فائدہ کچھ نہیں پہنچا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج آپ ایچ ای سی کے باہر احتجاج کرنے آئے ہیں, آپ کے مطالبات کیا ہیں؟ کالج اور اسکول کے طلباء کو پروموٹ کیا گیا لیکن یونی کے طلباء کو پروموٹ نہیں کیا گیا, لیکن آپ کے یہاں اکٹھے ہونے کے کیا مطالبہ؟ ہمارے مطالبات یہ ہیں کہ پہلے تو ہماری فیس یا تو معاف کر دی جائے یا تو کم کر دی جائے, یا تو آن لائن کلاسز کا جو یہ ڈرامہ رچایا ہے نا ان لوگوں نے وہ صحیح ختم کر دیں, کیونکہ ہمیں سمجھ تو آتا نہیں ہے پراپر. اور جو نیچے طبقے کے لوگ ہیں ہم ان کے لیے آگے آئے ہیں. کچھ لوگ ہیں جن کے ایریاز میں نیٹ اویلیبل نہیں ہے, ان کی اٹینڈنس مارک نہیں ہوتی, پھر وہ فیل ہو جائیں گے, ان کو دوبارہ فیس جمع کروانی پڑے گی. وہ جابس کرتے ہیں اسٹوڈنٹس, یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کی زیادہ مدد کرنی چاہیے. ہمارے مستقبل کے بارے میں سوچا تک نہیں ہے اور ہمارے اوپر اتنا زیادہ بوجھ ڈال دیا ہے. تو کورونا وائرس ہماری وجہ سے نہیں آیا. ہم سب چیزوں کا خیال رکھیں گے, یا تو ہماری یونیورسٹی کھول دیں یا تو ہمیں پروموٹ کر دیں. ٹھیک ہے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے یہاں اکٹھے ہونے سے آپ کے مطالبات پورے ہو جائیں گے؟ کوشش تو کر سکتے ہیں نا, مجھے سننی تو پڑے گی ہماری. اب چپ تو نہیں بیٹھ سکتے, ہمیں کبھی تو آواز اٹھانی پڑے گی نا. آج اٹھائیں گے تو سنیں گے تو صحیح وہ ہمارے لیے کہ ہم بھی اسٹوڈنٹس ہیں, ہم بھی اس پاکستان کا حصہ ہے. جب یہ مالس کھول سکتے ہیں, ریسٹورینٹس کھول سکتے ہیں, تو یونیورسٹیز بھی کھول سکتے ہیں, پھر ہم کلاسز نہیں لیں گے. اسکول اور کالجز کے طلباء کو پروموٹ کیا گیا لیکن یونی کے طلباء کو کیوں نہیں پروموٹ کیا گیا؟
اب یہ ہمیں نہیں پتا نا, ہم یہی چاہتے ہیں کہ بتائیں ہمیں کیوں نہیں پروموٹ کیا گیا, کیا ایشو کیا ہے. پھر فیسز بھی تو کم کر دیں ہماری, یہ کر دیں, ہمارے لیے کچھ تو کریں نا. ہم کیا انسان نہیں ہیں یا ہم اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارا بھی خیال رکھیں. جیسے وہ اسٹوڈنٹس ہیں ہم بھی اسٹوڈنٹس ہیں. موسٹلی اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو جابس کرتے ہیں, اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرتے ہیں. آج اتنے لوگوں کی جابس چلی گئی ہیں, جب یونیورسٹی دوبارہ کھلے گی ان کو پیسے دینے پڑیں گے, تو وہ کیسے پیسے دیں گے, مجھے یہ بتائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج آپ ایچ ای سی کے باہر اکٹھے ہوئے ہیں, آپ کے مطالبات کیا ہیں, مین ریزن کیا ہے یہاں اکٹھے ہونے کی؟ سر ہمارا سب سے پہلا جو مطالبہ ہے, جس طرح 9, 10 فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے طلبہ کو پروموٹ کیا گیا ہے, اس طرح ہمیں بھی پروموٹ کیا جائے, ہمارے ساتھ ظلم نہ کیا جائے. کیا آپ کی آن لائن کلاسز نہیں ہو رہی؟ سر آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں, اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. زوم پہ ہمیں ٹیچر بلکہ پہلے تو ٹیچرز کو خود ہی ٹیکنالوجی یوز کرنے نہیں آتی. اب آپ مجھے خود بتائیں, میتھ آپ زوم پہ کر سکتے ہیں, اکاؤنٹنگ آپ زوم پہ کر سکتے ہیں, انجینئر آپ زوم پہ بن سکتے ہیں, ڈاکٹر آپ زوم پہ بن سکتے ہیں, اگر بن بھی گئے پھر علاج بھی ویسا ہی ہوگا. اچھا نہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسکول اور کالجز میں آن لائن کلاسز جو ہیں, اسکول اور کالجز کے طلبہ کو پروموٹ کیا گیا لیکن یونی کے طلبہ کو نہیں پروموٹ کیا سر گیا؟ یہ زیادتی ہے. انڈیا میں جو ہے یونی کے جو طلبہ ہیں انہیں پروموٹ کر دیا گیا ہے, اور یونیورسٹی اور جو ملک ہیں ادھر بھی یونیورسٹیز کے طلبہ کو پروموٹ کر دیا گیا ہے. لیکن پاکستان میں ہمارے ساتھ ظلم ہے, ہم اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. آج اس گرمی میں کرونا کی حالت میں ہم لوگ ادھر آئے ہوئے ہیں. کیوں؟ ہمیں نہیں ڈر لگتا, ہمارے گھر میں نہیں ہے, لیکن ہم اپنا حق مانگنے آئے ہیں. ہمیں ہمارا حق دیا جائے, ہمیں سیمسٹر پروموٹ کیا جائے جس طرح باقیوں کا کیا گیا, ہماری فیس معاف کی جائے. تھینک یو. آج آپ یہاں ایچ ای سی کے باہر اکٹھے ہوئے ہیں, اسکول اور کالجز کے طلبہ کو پروموٹ کیا گیا لیکن یونی کے طلبہ کو پروموٹ نہیں کیا گیا, تو کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیں یونیورسٹی کے طلبہ کو تو سب سے پہلے نہ انہوں نے پروموٹ نہیں کیا, اس کے بعد ہماری کچھ مطالبات ہیں, اس میں فی کا مطالبات ہے, آن لائن کلاسز کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کو بہتر کرنے کا مطالبات ہے, اور بھی یہ جو ساری یوتھ جو آج یہاں پہ اکٹھی ہوئی ہے, یہ ساری یوتھ وہ ہے جس نے عمران خان کو الیکشن میں سپورٹ کیا ہے, اس کی کمپین چلائی ہے. ہم سارے جتنے بھی لوگ ہیں ہم نیا پاکستان کے تھے. تو اب سین یہ ہے کہ نہ ہمیں پروموٹ کیا جا رہا ہے, نہ ہمارا آن لائن انفراسٹرکچر بہتر کیا جا رہا ہے, اور پاکستان کے ریموٹ ایریاز میں ہمارے فیلو اسٹوڈنٹس ہیں اور ابھی تک وہاں پہ انٹرنیٹ کا فیسلٹیز اتنا لیک ہے انٹرنیٹ کا کہ وہ آن لائن کلاسز لے ہی نہیں سکتے. تو اگر لے بھی سکتے ہیں تو 5 منٹ کے لیے آتے ہیں, 10 منٹ کے لیے آتے ہیں, پھر لیکس کی وجہ سے ڈفرینٹ آن لائن کا ایرر کی وجہ سے وہ آ نہیں سکتے. تو جس کی وجہ سے ہمارا سب سے پہلا مطالبہ ایچ ای سی سے ہے کہ یار ہمارا جو آن لائن انفراسٹرکچر ہے اسے بہتر کیا جائے. اس کے بعد فیس کا بہت زیادہ ہے, فیس کو جو جتنی فیس یہ لیتے جا رہے ہیں ڈفرینٹ یونیورسٹیز نے, تو کل یا پرسوں بھی لاسٹ ڈیٹ رکھ کے اپنی فیس سبمٹ کروا دی ہے یا اسٹوڈنٹس نے, تو وہ اس کو فی کو بھی نیکسٹ سیمسٹر تک اس میں ایڈجسٹ کریں, اس ڈیوز میں ایڈجسٹ کریں. اور یہ آن لائن کلاسز, اس کے بعد آن لائن پیپر, اس کے پورے پراپر میتھڈ سے یہ پراپر چینل سے آئیں اور اس کے بارے میں بتائیں ہمیں کہ ہم یہ پڑھا. کیا آن لائن کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے؟ نہیں, آن لائن انفراسٹرکچر بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. یونیورسٹیز کا آن لائن انفراسٹرکچر ہے ہی نہیں, ایپس کے تھرو آ رہے ہیں, اور ایپس کا تو پہلی بات ہے پتہ ہی نہیں ہے, اسٹوڈنٹس کو پتہ ہی نہیں ہے. جن کو پتہ بھی ہے وہ یہ شہر اقتدار کے لوگ ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہیں. تو جو ریموٹ ایریا سے ہیں, جو آپ کے کشمیر کے ہیں یا پھر سندھ کے, اندرون سندھ کے, اندرون پنجاب کے ہیں, تو ان کو تو بالکل کچھ پتہ ہی نہیں ہے اس بارے میں, اور انٹرنیٹ کا وہاں پہ 4G فیسلٹی بھی نہیں ہے. تو یہاں پہ جتنے یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس ہیں وہ زیادہ تر ہاسٹل میں رہ کے, ان ریموٹ ایریا سے آ کے ہاسٹلس میں رہ کے پڑھتے تھے. اب وہ واپس گھر چلے گئے, اب ان کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے. ابھی آپ کا ایچ ای سی سے کیا مطالبہ؟ ایچ ای سے ہمارا مطالبہ ہے کہ آن لائن انفراسٹرکچر بہتر کروایا جائے یونیورسٹی سے. اس کے بعد فیس کو جتنی فیسیں لیے رہے ہیں یار کنسیشن تو کرو نا, آپ فی ہاف کرو کم سے کم, کیونکہ جب آپ یونیورسٹی آ کے پڑھتے ہو اور جب آپ گھر سے بیٹھ کے پڑھتے ہو تو ڈیفینیٹلی آپ کا ہوتا ہے کہ یار آدھے لگتے ہیں, یا آپ کی بہت ساری چیزیں ہیں جو بچ جاتی ہیں, بہت سارے آپ کے ڈیوز ہیں جو آپ ایکسٹرا لے رہے ہو, جیسے بس کے ڈیوز سے. تو بس کے ڈیوز انہوں نے سیمسٹر کے لے لیے ہیں, 2 ماہ بسز چلی ہیں, 4 ماہ کے پیسے ویسے. ٹھیک ہے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے یہاں اکٹھے ہونے سے ایچ ای سی آپ کے مطالبہ ماننے کی؟ دیکھیں ہم ایک ڈیموکریٹک اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں رہ رہے ہیں, تو ہم اپنا